السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کہانی ہندوستان میں رہنے والے ایک کباڑیے کی ہے جو مختلف گاؤں میں جا کر کباڑ کا سامان لیا کرتا تھا، اور ایک دن اس کے ساتھ ایک حادثہ پیش آتا ہے جس کے بارے میں آج آپ اس کہانی میں جانیں گے۔ تو چلیے دوستو، واقعے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس کباڑیے کا نام پریم تھا اور اس کی عمر تقریباً 28 سے 30 سال کے لگ بھگ ہوگی۔ پریم ایک کباڑیے کے طور پر کام کرتا تھا۔ اس کا خاندان اس کی بیوی لتا اور ان کے 2 بچوں پر مشتمل تھا۔ دکان صرف اس کی تھیلی تھی، یعنی یہ اس کی دکان نہیں تھی، صرف ایک سائیکل تھی جس پر وہ کباڑ کا سامان لے جا رہا تھا۔ وہ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جا کر پرانا سامان خریدتا اور وہ سامان شہر میں بیچتا، جس سے اسے کچھ رقم مل جاتی تھی اور اس کی روزی چلتی تھی۔ یہ وہ پرانا وقت تھا جب نہ بجلی تھی نہ پکی سڑکیں تھیں، لوگ صرف انسانوں کی بنائی ہوئی پگڈنڈیوں سے سفر کرتے تھے۔ پریم نے بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے انہی رستوں کا استعمال کیا۔ اسی طرح ایک دن صبح پریم دوسرے گاؤں میں کباڑ کا سامان لینے گیا تھا۔ آج کا دن اچھا گزرا اور اس کے پاس بہت سارا کباڑ کا سامان تھا، تو اس نے سوچا چلو 1-2 اور گاؤں کا دورہ کر لیتا ہوں، کچھ اور سامان مل جائے گا۔ یہ سب سوچ کر وہ دوسرے گاؤں بھی چلا گیا۔ اسے وہاں بھی بہت ساری ردی ملی اور یہ کرتے کرتے شام ہو چکی تھی۔ اب وہ سوچنے لگا کہ ارے آج میں وقت کا کھوج لگا رہا ہوں، جب میں گھر پہنچوں گا تو یقیناً رات ہونے والی ہے۔ اگر میں آج یہاں رہوں گا تو گھر میں سب میری فکر کریں گے، اس لیے مجھے جلد از جلد نکل جانا چاہیے۔ اور یہ سوچ کر وہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ خیر، وہ اپنے گاؤں سے کافی دور آیا تھا اور اسے اپنے گاؤں پہنچنے میں تقریباً 3 سے 4 گھنٹے لگنے تھے۔ او خدایا، آج مجھے کام کی وجہ سے بہت دیر ہو گئی ہے۔ لتا اور بچے گھر میں میرا انتظار کر رہے ہوں گے، مجھے جلد از جلد گھر پہنچنا چاہیے۔ اس کے گھر کا راستہ بہت لمبا تھا، لیکن اگر وہ جنگل کا راستہ اختیار کرتا تو جلدی وہاں پہنچ جاتا۔ یہ سب سوچ کر وہ جنگل کے راستے کی طرف بڑھ گیا۔ اسے نہیں پتہ تھا کہ یہ جنگل کا راستہ اس کے لیے عذاب بن جائے گا۔ دوستو، اس واقعے کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ رات کے تقریباً 10 بجے ہوں گے۔ جنگل سے تھوڑے فاصلے پر لالٹین اور آگ کی لائٹس دیکھ کر وہ قدرے راحت محسوس کر رہا تھا، لیکن تھوڑا آگے جانے کے بعد اس نے وہ روشنیاں بھی دیکھنا چھوڑ دیں۔ اب پریم آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا، لیکن اپنے سامان کی وجہ سے وہ تھوڑا تھکا ہوا تھا، اس لیے اس نے کچھ آرام کیا اور دوبارہ چلنے لگا۔ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اسے اس جنگل سے عجیب سی آوازیں سنائی دینے لگیں، اور اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس جنگل میں اس کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جو ایسی آوازیں نکال رہا ہے۔ اسے بھی بدبو آنے لگی، تو اس نے سوچا کہ شاید یہ بدبودار پانی کی ہو جو یہاں جمع ہے، اور یہ عجیب آواز ان چیزوں سے آ رہی ہو۔ تھوڑا آگے جانے کے بعد اسے پھر محسوس ہوا کہ درختوں میں کوئی ہے، شاید یہ پرندہ ہے، لیکن پھر اس نے دیکھا جو بھی تھا وہ ایک درخت سے دوسرے درخت پر چھلانگ لگا رہا تھا۔ اور پھر اس نے تھوڑی سی چاندنی میں دیکھا وہ بڑے بالوں والی ایک بوڑھی عورت تھی جو یہاں سے وہاں کود رہی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ بہت خوف زدہ ہو گیا۔ خوف کی وجہ سے اس کے ہاتھ کانپنے لگے، کیونکہ کسی بھی بوڑھی عورت کے لیے اس طرح ایک درخت سے دوسری درخت پر چھلانگ لگانا عام بات نہیں ہوتی۔ یہ سچ ہے یا نہیں، وہ چڑیل ہے؟ اور یہ سوچ کر پریم کو پسینہ آنے لگا، لیکن پریم نے اپنے خوف پر قابو پا لیا اور اپنی جان بچانے کے لیے تیزی سے گاڑی چلانے اور یہاں سے جلدی نکلنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے اپنی موٹر سائیکل تیزی سے چلانا شروع کر دی اور بس گھر پہنچنے اور اس چڑیل سے نجات پانے کا انتظار کر رہا تھا۔ اب میں چڑیل کو نہیں دیکھ سکتا تھا اور نہ ہی کسی درخت کے ہلنے کی آواز سن سکتا تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ سب میرا وہم تھا اور میں بہت تھکا ہوا تھا، اس لیے مجھے اتنا خالی محسوس ہوا ہوگا۔
اب میں نے تھوڑا سا سکون محسوس کیا، لیکن میں نے ایک چیز نوٹ کی کہ میری سائیکل کی پشت پر بوجھ بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب شاید میں تھکا ہوا ہوں، اس لیے میں ایسا محسوس کر رہا ہوں۔ اس لیے میں کچھ دیر رک گیا اور آرام کرنے کا سوچا۔ میں ابھی آرام کرنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ میں نے اپنے پیچھے کسی کی سانس لینے کی آواز سنی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہاں میرے علاوہ کوئی اور ہے۔ مجھے پھر پسینہ آنے لگا اور پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں کافی تھکا ہوا ہوں، مجھے بیت الخلاء جانا چاہیے اور چلا جانا چاہیے۔ مجھے پیشاب کرنے کا احساس ہو رہا تھا اور میں پیشاب کرنے کے لیے پاس کے ایک جھاڑی میں گیا، اور جب میں نے اپنا کام ختم کر کے اپنی سائیکل کی طرف چلنے لگا تو میں نے دیکھا کہ کچھ دیر پہلے ایک بوڑھی اور سفید بالوں والی چڑیل وہی چڑیل تھی جو کود رہی تھی درخت پر۔ اسے دیکھ کر میری زبان حلق میں اٹک گئی۔ وہ چڑیل بہت خوفناک تھی اور اس کا چہرہ بہت بدصورت اور سیاہ تھا۔ اس کی ناک لمبی تھی اور اس نے سیاہ شال پہن رکھی تھی۔ وہ میری طرف دیکھ کر ہنس رہی تھی اور اپنی زبان میری طرف کر کے مجھے اپنے پاس بلا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ یہ گوشت خور چڑیل ہے اور آج مجھے کھا جائے گی۔ اس نے اس کے ہاتھ میں پانی کی ایک بڑی بوتل دیکھی اور چڑیل پانی کی بوتل کو ہوا میں لہراتی ہوئی اس کی طرف آنے لگی۔ اب مجھے پوری طاقت کے ساتھ بھاگنا ہے، ورنہ یہ چڑیل مجھے زندہ کھا جائے گی۔ اور یہ سوچ کر پریم تیزی سے اپنے گاؤں کی طرف بھاگنے لگا اور چڑیل بھی اس کے پیچھے تیزی سے بھاگنے لگی۔ وہ چڑیل اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے بہت خوفناک راکشس لگ رہی تھی، لیکن دوسری طرف پریم بھی ہنومان جی کے نام کا نعرہ لگاتے ہوئے زور زور سے دوڑ رہا تھا۔ اور ابھی وہ اپنے گاؤں پہنچا ہی تھا کہ چڑیل نے ایک زوردار چیخ ماری اور کہا کہ رک جاؤ، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ اور پھر چڑیل ہوا میں غائب ہو گئی۔ پریم پھر بھی بھاگتا رہا اور گاؤں کے مندر میں پہنچ کر بے ہوش ہو گیا۔ پھر اگلے دن جب اسے ہوش آیا تو سب نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے پریم، تمہاری حالت ایسی ہے اور تم یہاں کیوں سو رہے ہو؟ دیکھو، آپ کی بیوی اور بچے ساری رات اسی طرح پریشان رہے، اب بتاؤ تمہیں کیا ہوا؟ پھر جب پریم نے انہیں ساری کہانی سنائی تو سب نے اس سے کہا، ارے کیا آپ دماغ سے باہر تھے کیا کہ آپ اس گوشت کو پھاڑنے والے جنگل سے گزرے ہیں؟ خیر، آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ بچ گئے ہیں، شاید اللہ نے آپ کو بچایا ہے۔ پھر پریم نے اٹھ کر خدا کا شکر ادا کیا اور اپنی بیوی سے مل کر کچھ گاؤں والوں کے ساتھ جنگل میں اس جگہ چلا گیا جہاں اس کی سائیکل کباڑ کے سامان سے لدی ہوئی تھی۔ وہ لوگ جب وہاں پہنچے اور دیکھا کہ اس کی سائیکل کے ٹکڑے اور اس کے کباڑ کا سامان ادھر ادھر پڑا ہے، یہ صرف اس چڑیل کا کام تھا۔ پریم اس دن بچ گیا اور پھر اس نے عہد کیا کہ وہ دوبارہ اس جنگل میں کبھی نہیں آئے گا۔ دوستو، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ دوستو، ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔